اور آج ہم لوگوں کی صورتحال کیا کہ ہماری ٹوپی گول ہے اور آپ کی لمبی ہے تو ہم آپ کا نفع نہیں چاہ سکتے. آپ کا پیجامہ یہاں تک ہے, ہمارا نیچے چلا گیا ہے تو ہم آپ کے لیے خیر خواہ نہیں بن سکتے. حد ہو گئی صاحب. جو اسلام اپنا سینہ اتنا کشادہ رکھتا ہے کہ اپنے ملک میں رہنے والے ذمہ اور غیر مسلم جو امان سے رہے ان سب کے لیے اپنے امن کے دروازے کھول کے رکھتا ہے. ہم ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے, ایک قرآن پہ یقین رکھنے والے, ایک کعبہ کو قبلہ بنانے والے اور ایک مسلمان اور ایک امت ہونے کا دعویٰ کرنے والے آج کیسے ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں. سماج میں, سوسائٹی میں آپسی بھائی چارہ نہ ہو تو انسان کی زندگی اسی روئے زمین پہ جہنم بن جاتی ہے. یہ صوفیہ کے رہنما اصول تھے, تصوف کے یہ بنیادی مقاصد تھے. تصوف میں یہ کیا جاتا ہے کہ آپ عیب اپنا دیکھیں اور خوبی دوسرے کی دیکھیں. یہ جو میں نے بتایا نا کہ دوسرے کو بہتر جانے اپنے کو کمتر جانے, اس کے لیے سب سے رہنما اصول صوفیہ کے یہاں یہ ہے کہ جب ان کے پاس آپ آئیں گے تو دوسرے کا عیب یہ نہیں دیکھنے دیں گے. وہ کہیں گے دوسرے کا عیب دکھے بھی تو اس میں عذر نکالو. حدیث شریف ہے, اپنے بھائی کے قول و فعل میں 70 عذر ڈھونڈو. اور یہ 70 تحدید کے لیے نہیں ہے, کثرت بتانے کے لیے. جتنا ڈھونڈ نکال سکو, جب تک عذر نہ ملے کوشش کرو کہ کوئی عذر نکل جائے. دوسرے کے معاملے میں عذر ڈھونڈیے, دوسرے کا حسن ڈھونڈیے اور اپنے معاملے میں اپنے عیب پہ نظر رکھیے. بڑا پیارا جملہ کہا جاتا ہے, اس پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اگر عیب ڈھونڈنے کا آپ کو شوق ہو, عیب ڈھونڈنے کا شوق ہو تو بجائے دوربین سے ڈھونڈنے کے آئینہ سے ڈھونڈیے. اگر عیب ڈھونڈنے کا آپ کو شوق ہو تو بجائے دوربین لگا کے دوسروں کا عیب ڈھونڈنے کے وہ آئینہ کے سامنے چلے جائیے. دوربین دوسرے کا عیب دکھائے گا, آئینہ آپ کو آپ کا عیب دکھائے گا. اور المومن و میرات المومن, یہ صوفیہ مومن کے آئینہ ہوتے ہیں. آپ مشائخ کے پاس آ جائیں گے تو دوسروں کے عیب پہ آپ کی نظر نہیں ہوگی. جس دن سے ان کا رشتہ آپ سے مضبوط ہوگا, تصوف کی وادی میں آپ قدم رکھیں گے, اپنا عیب دیکھنے والے بن جائیں گے. اور جب اپنے عیب پہ آپ کی نظر ہوگی تو دوسرے کی عزت کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اور آپ کو یہ تصوف جو سحر اسلام میں اور درخت اسلام میں پھل کی حیثیت رکھتا ہے, یہ جو ایک مزاج اور ہم آہنگی تصوف کے حوالے سے ہو رہی ہے, اللہ اسے استقامت عطا فرمائے. لوگوں کے دل و دماغ میں تصوف کو جاننے کے جو جذبات جگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس جذبات کو, اس صبح نو کو بہترین دن کی صورت میں تبدیل فرمائے. تصوف سمجھیے, سمجھائیے. تصوف کے مراسم ہیں, ہم مشائخ کے بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں, چادر پیش کرتے ہیں, نظر دیتے ہیں, لیکن تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو اور اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت ہو. اگر یہ نہیں ہے تو صرف مراسم تصوف رہ سکتے ہیں, حقیقت تصوف کا اس سے کوئی تعلق نہیں.